اپنے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آٹا گوندتے وقت عورتیں ایک غلطی کبھی نہ کریں تو گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک خاص عمل بتایا جا رہا ہے جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دستے ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہی عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسانوں کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لیا کرو اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے کچلی نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسے آرام سے کھا سکے۔ عورت، اس عمل سے اللہ تعالیٰ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص
اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسانوں کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، اور جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھا کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا۔ کیونکہ اے شخص، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جتنی فراوانی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے؟ تو فرمایا، آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی گوند لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے دور میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہی ہیں، الحمدللہ کھائیں، لیکن ساتھ جو کی روٹی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔